السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ ایک بابا جی ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ ان کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ بابا جی جنتی ہے، جو جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بابا جی کو دیکھے۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، روزے رکھنے والا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا تھا۔ میرے دل میں ایک بات کھٹکی، میں نے کہا میں اتنا عبادت کرتا ہوں اور وظائف کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، مگر جنتی بابا جی کو کہا گیا، پتہ نہیں بابا جی کون سا ایسا عمل کرتے ہوں گے کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ کہ میں نے بابا جی سے جا کر کہا بابا جی کہ میرے گھر میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے کہا بیٹا آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب میرا تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ بابا جی کون سا عمل کرتے ہیں، رات کو کون سے ایسا وظائف کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا جی کو جنتی کہا۔ کہ میں بابا جی کے ساتھ گیا رات کو، بابا جی نے عشاء کی نماز پڑھی اور فوراً سونے کی دعا پڑھی اور سو گئے۔ میں نے سوچا رات کو بابا جی اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، کوئی وظائف کریں گے۔ پوری رات گزر گئی، میں رات کو کمبل سے جانگتا رہا۔ بابا جی صبح فجر کی اذان کے ساتھ اٹھے اور سیدھا مسجد گئے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے پہلی رات ہے آج، تو بابا جی کی طبیعت خراب ہو، کچھ نے وظائف نہیں پڑھے، دوسرے دن تو لازمی پڑے گا۔ میں نے دوسری رات بھی گزاری، دن بھی گزارا، بابا جی نے کوئی وظائف نہیں پڑھے، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے مجھے تعجب ہوتا۔ تیسری رات میں نے گزاری، بابا جی وہیں عشاء کی نماز پڑھ کر اسی طرح دعا پڑھ کے سو گئے، صبح نماز کے لیے اٹھے۔ تو پھر میں پریشان ہوا، میں نے کہا بابا جی تو عمل کوئی نہیں کر رہا ہے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میری گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، ویسے میں آپ کو معلوم کرنا چاہ رہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہے، آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو بابا جی نے کہا، میں سوچ رہا تھا کہ بابا جی کہے گا کہ بیٹا میں تو بیمار ہوں 3 دن سے، ورنہ میں تو بہت تہجد پڑھتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ مگر بابا جی نے کہا میں کوئی بھی عمل نہیں کرتا، میں صرف ایک عمل کرتا ہوں، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا۔ رات کو جب سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، بس یہی میرا ایک عمل ہے، اس کے علاوہ میں کوئی عمل نہیں کرتا، بس نماز پڑھتا ہوں اپنا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، اور رات کو سب کو معاف کر کے کسی کے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا۔ تو پھر میں سمجھ گیا وہی بات ہے کہ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بابا جی نے یہ بتایا کہ میں یہی عمل کرتا ہوں، رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر دیتا ہوں، یہ میرا عمل ہے، پھر میں سمجھ گیا کہ معافی میں کتنا بڑا اجر ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ شخص جنتی ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے تھے جب تک اللہ نے نہ بتایا ہو۔ اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو بابا جی کو دیکھ لے۔ تو ہمیں بھی سب کو معاف کرنا چاہیے، جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے اس کو بھی معاف کرنا چاہیے، انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور ہمیں بھی ان کو معاف کرنا چاہیے، دل سے معاف کرنا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت بھی سب کو معاف کرنا چاہیے، کیا پتہ یہ رات ہماری آخری رات ہو، انسان کی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو سب کو معاف کرنا چاہیے، دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔